السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی انور اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اتوار کے روز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دن بونے اور عمارت بنانے کا دن ہے، یعنی اتوار کا دن بوائی کرنے کا ہے اور عمارت بنانے کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتوار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی عمارت کی ابتدا فرمائی تھی، یعنی جو دنیا کی ابتدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ دنیاوی اعتبار سے اتوار کے روز ابتدا فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم اتوار کے دن کھیتی بونا، درخت لگانا، کھیتی میں بوائی کرنا، پیڑ پودے لگانا، پھول پتیوں کے پودے لگانا اتوار کے دن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور اگر ہم مکان کا کام کرتے ہیں، اپنا مکان بنوانا چاہتے ہیں، تو اتوار کے دن اس کام کو اگر انجام دیں، یعنی اتوار کے روز ہم اگر مکان کے بنانے کا کام شروع کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، یعنی اپنے امتیوں کو یہ کہا کہ تم اتوار جمعے کے دن کو اپنا عید کا دن مقرر کرو، یعنی جمعے کے دن تم رب کی خاص طریقے سے عبادت کرو، اس دن خوشی مناؤ سب کام کاج چھوڑ کے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم جمعے کے دن کو خوشی کا دن نہیں بنائیں گے، عید کا دن نہیں منائیں گے، کیونکہ عید ہفتے کے دن یہودیوں کی عید ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عید کے بعد ان کی عید، یعنی یہودیوں کی عید نہ آئے۔ یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جمعے کے دن عید منائیں گے تو یہودی جو ہے وہ ہفتے یعنی سنیچر کے دن عید مناتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتوار کے روز کو ہم اپنی عید کا دن مقرر کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، تو وہ اس دن میں خوشیاں منایا کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ آج کے عیسائیوں میں اور اس وقت کے عیسائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتاب میں رد و بدل یہود و نصارہ نے کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کی کسی بھی کام میں ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ دن عیسائیوں کے لیے خاص نہیں ہے کہ ہفتے کا دن جو ہے یہودیوں کے لیے خاص ہو گیا تو ہفتے کے دن ہم کوئی اچھا کام نہ کریں۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خاص ہے، سارے کام جمعے یا جمعرات کو ہی کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتوار کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے تو اتوار کے دن ہم کوئی خوشی کا کام نہ کریں، بلکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہاں، اگر ہماری نسبت اس طرف جاتی ہے کہ عیسائی ہمارے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھا طبقہ ہے، یہودی پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اس نیت سے ہم ہفتے اتوار کے دن کو خوشی کا دن سمجھے، تو یہ ہمارے لیے گمراہی و ضلالت کا دن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو طریقہ کام کرنے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کو اس دنیا کو اتوار کے دن انجام دیا، یعنی اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعض امور کو انجام دیا، یعنی پیڑ پودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین میں اگایا وہ اتوار کا روز تھا۔ تو اس نیت سے ہم اگر اتوار کے روز اپنے کھیتوں کی بوائی کرتے ہیں، پیڑ پودے لگاتے ہیں یا اپنے مکان بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور ویسے ہر دن اللہ کا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے آج کے وقت میں صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی کتابیں تھیں یہود و نصارہ پر، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ یعنی اگر غریب ان کے یہاں آتا تو اس کو سزا دی جاتی، اس کے گناہ کرنے پہ اس کو سزا دی جاتی، اور اگر مسلمان کوئی مالدار ہوتا اور وہ کوئی غلط کام کر لیتا تو اس سے پیسہ لے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عورت ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اگر میری بیٹی نے یہ کام کر لیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات بولی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے احکامات لے کے دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور آپ کے بعد آج تک کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اسلام کے ایک قانون کو بدل دے، یا قرآن کی ایک آیت کو رد و بدل کر دے، یا ناسخ و منسوخ کر دے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیتوں کو بدل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکامات کو بدل دیا، وہ الگ بات ہے۔ یعنی مخلوق میں کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اسلام کے احکام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جن لوگوں نے بدلنے کی، قرآن کی آیات کو بدلنے کی کوشش کی، احادیث کو بدلنے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دین پیدا فرمایا، یہ ہمارے لیے بڑا عظیم تر دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ یہ بڑی معلوماتی بات ہے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے ہی دن ستاروں کو پیدا فرمایا، جن کی وجہ سے دنیا روشن ہے۔ یعنی رات جب ہوتی ہے، جو روشنی ملتی ہے وہ ستاروں سے ملتی ہے۔ اور ستاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں پیدا فرمائی۔ پہلی قسم کے وہ ستارے ہیں جو جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معمور فرما دیا وہ اس جگہ سے نہیں ہٹتے، نہ ہی غروب ہوتے۔ طلوع تو ہو چکے لیکن غروب ہونے کا ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ غروب بھی ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ ستارے اللہ نے پیدا فرمائے جو باضابطہ طور طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، یعنی نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ ستارے ہیں جو 7 ستارے، جن میں کا نام ہے مریخ ہے، چاند ہے، سورج ہے۔ یہ 7 ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور یہ سب ستاروں میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ ہا ارب ہا، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ جتنے بھی ستارے اللہ نے پیدا فرمائے آسمانوں میں، سب سے بڑے ستارے یہ 7 ستارے ہیں۔ زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، شمس ہے یعنی سورج ہے، چاند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آسمان پر 7 بڑے ستارے پیدا فرمائے، اسی طریقے سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بڑے ستارے یعنی 7 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جن میں سے حضرت شیس علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے ہیں حضرت موسیٰ، پانچویں حضرت داؤد، چھٹے ہیں حضرت عیسیٰ، اور ساتویں ہیں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی یہ وہ نبی ہے مثل چاند و سورج کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو پیدا فرمایا، ایک طریقہ کار سے پیدا فرمایا، ایک سلیقے سے پیدا فرمایا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جو کام کرنے ہیں، جو بھی معاملات اپنے کرنے، ایک طریقے سے کرے، ایک سلیقے سے کرے۔ اگر سلیقے سے نہیں کرے گا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وہ چاہتا کن فیکون۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ جس کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا زمین و آسمان کے لیے 6 دنوں کی کیا ضرورت تھی، کون فرماتا فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں ایک تدریج کے ساتھ، ایک طریقے سے کے ساتھ کام کرنے کا سلیقہ سکھایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں مسلمانوں کے 7 درجے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے صدیق کا، یعنی صدیق ایک مسلمانوں میں، ایک ایمان والوں میں ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے عامل کا، تیسرا درجہ ہے ابدال کا، چوتھا درجہ ہے شہید کا، پانچواں درجہ ہے حاجی کا، چھٹا درجہ ہے مطیع کا، ساتواں درجہ ہے عاصی کا۔ تو صدیق حضرات پل صراط سے اس طریقے سے گزریں گی جیسے چمکنے والی بجلی، یعنی بجلی کا اگر آپ بٹن دبائیں پتہ نہیں چلے گا، اور یہ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ 3 سیکنڈ کے اندر اندر دنیا بھر میں بجلی گھوم سکتی ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا میں ایک تار بچھا دی جائے اور ایک جگہ بٹن لگا دیا جائے، اس بٹن کو جب آن کیا جائے تو پوری دنیا میں 3 سیکنڈ کے اندر وہ بجلی چکر کاٹ لیتی ہے۔ تو شہید اور صدیق کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ کل پل صراط سے اس طریقے سے گزریں گے جیسے کہ بجلی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ دوسرا مرتبہ آتا ہے عامل کا، پل صراط سے عامل جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، پل صراط سے عامل اس طرح سے گزریں گے جیسے کہ تیز ہوا گزرتی ہے، یعنی تیز ہوا گزرتی ہے، ہم اس کو ناپ نہیں سکتے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشینری کے ہم اس کو ناپ نہیں سکتے کہ کتنے کی سپیڈ میں چل رہی ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ہے ابدال، تو ابدال حضرات پل صراط سے اس طرح گزریں گے جیسے پرندہ بہت تیزی کے ساتھ اڑ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مرتبہ ہے شہید حضرات پل صراط سے تیز رفتار گھوڑے کی مانی، یعنی جتنی تیزی میں گھوڑا دوڑتا ہے، تیز رفتار گھوڑا، اس رفتار کی حساب سے وہ شہید جو ہے پل صراط سے گزریں گے۔ اور پھر آتا ہے حاجی کا مرتبہ، حاجی جو حضرات ہیں، حجاج حضرات ہیں، جو حاجی ہوگا، جو حج کرنے کے بعد سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، تو وہ جب پل صراط سے گزرے گا تو اس کو ایک دن کامل، ایک دن یعنی مکمل ایک دن کا عرصہ لگے گا، وہ پل صراط سے گزرے گا۔ پھر 7واں درجہ آتا ہے مطیع، وہ چھٹا درجہ آتا ہے مطیع، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ لوگ پل صراط سے 1 ماہ کے عرصے میں گزر پائیں گے۔ اور 7واں درجہ آتا ہے عاصی، یعنی گناہگار، عاصی کہتے ہیں گناہگار کو۔ گناہگار لوگ جب پل صراط پہ اپنا قدم رکھیں گے تو ان کے سروں پر گناہوں کا بوجھ ہوگا اور ان کے پیر ڈگمگائیں گے، جہنم کی آگ ان کی طرف بلند ہوگی۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے گناہگار تو ضرور ہوں گے، لیکن ان کے دل میں نور ایمان ہوگا، اس ایمان کی شعاؤں کی وجہ سے، اس ایمان کی روشنی کی وجہ سے جہنم ان عاصیوں سے، ان گناہگار لوگوں سے کہے گی کہ پل صراط پر جلدی گزرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نورانی شعاؤں کی وجہ سے، ایمان کی روشنی کی وجہ سے میں نہ بجھ جاؤں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہگار شخص کے ایمان کا یہ مرتبہ مقام ہے کہ جہنم اس سے یہ کہے گی کہ تم میرے اوپر سے جلدی گزر، ہو سکتا ہے تیرے نور ایمان کی وجہ سے میں بجھ نہ جاؤں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہوگا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہمارے بیچ موجود ہے، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی ہے، اپنی مغفرت کے سامان پیدا کرنے ہیں۔ مغفرت کے سامان کیا پیدا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا عادی ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے چھوٹ نہیں رہا ہے، ایسا گناہ ہے کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھوڑ رہا، تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ رب میری مدد فرما، اے رب العالمین میری مدد فرما، میں اس گناہ سے چھٹکارا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور اس گناہ کا ایک ارادہ کر لیں کہ دوبارہ ہم انشاءاللہ الکریم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ ایک دم سے کوئی نیک نہیں بن سکتا، دھیرے دھیرے بتدریج کے ساتھ
یکے بعد دیگرے گناہ چھوڑ سکتا ہے انسان، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی 5 روٹی کھاتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ 1 روٹی ڈیلی کھائیں تو وہ نہیں کھا سکے گا، وہ 5 ہی کھائے گا کہ میری بھوک ختم ہو جائے گی، بھوک کو میں کیسے مار سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو بری عادتیں ہیں، رب سے دعا کریں، رب چاہے تو ایک ہی لمحے میں وہ پوری بری عادتوں کو ختم فرما دے، لیکن رب کی توفیق ضرور مانگے، کیونکہ اگر نیکی کی ہمیں توفیق مل جاتی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ نیکیاں بدی کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں، تو نیکیاں کرنے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی بڑی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا اور سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔